اس کے بعد ہیومن ٹریول کے لیے. یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت بات کرتے ہیں کہ تیسرا ہاتھ، اور ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم پہلے بھی ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے رہے، ماننے کو تیار ہیں، لیکن وہ 10 دن میں حل ہو جاتے ہیں، 1 ماہ میں حل ہو جاتے ہیں. اب ان کا خیال ہے کہ اس تمام جھگڑے کی جڑ یہ ہے کہ لوگ رستہ چاہتے ہیں اس علاقے کے ذریعے افغانستان جانے کا، اور کوئی تیسرا ہاتھ ملوث ہے. تیسرے ہاتھ کی تھیری یہاں پہ بہت چلتی ہے. تو آپ کے خیال میں ٹریول بیلٹس کے جو معاملات ہیں اس کے اندر جو ریجنل علاقائی صورتحال ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے؟ جو آپ نے بات کی، I will not put it this way. میں صرف یہ کہوں گا کہ ادھر تیسرا ہاتھ نہیں، چوتھا اور پانچویں ہاتھ بھی ہیں، اور اس کی وجہ ہے دونوں سائڈ پہ، شیعہ اور سنی دونوں سائڈ پہ with the passage of time ہارڈ کور ایلیمنٹس militants have gained in influence. اور اس کی وجہ فرسٹ بلیم جو میں ڈالوں گا وہ گورنمنٹ پر ہے. اچھا، اب the people have with the passage of time less and less stake آ گیا گورنمنٹ کے اس میں. This has given the chance to the militants اور اس طرح کے ایلیمنٹس جن کے بقائی اس میں ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ ایروڈ ہو اور کیوس سچویشن بنے، ان کے لیے they can thrive in such situations. What we intend to do is to re-establish the writ partially by force and partially by reaching out to the people, کہ ہم لوگوں کو کوئی حکومت سے ان کو کوئی فائدہ پہنچے، حکومت سے ان کو کوئی فائدہ پہنچے، اور تاکہ they see the government as a benign entity instead of imposing one. اس سے میرا خیال ہے کافی خاطر فائدہ ہوگا. دوسرے ہے کہ with the passage of time elders کے ایلڈرز کے انفلوئنس فار ویریس ریزنز، پریویس افغان وار کی وجہ سے کافی ادر فیکٹرز ہیں کہ وہ پاور شفٹس ہو گئے ہیں، فائنینشیل شفٹس ہو گئے ہیں، تو ان کی انفلوئنس بھی کم ہو گیا ہے. اچھا، اب یہ ایلڈرز جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، کیونکہ ٹرائبل ایریا میں جب تک یہ سسٹم چل رہا ہے تو دس از این انڈائریکٹ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن. جیسا سیٹل ایریا میں ڈائریکٹ پولیس اریسٹ کرتی ہے، ادھر تو یو ہیو ٹو ورک تھرو دا ایلڈرز. اب ایلڈرز جتنے مضبوط ہوں گے اور جتنے ان کے ٹرائب میں انفلوئنس ہوگا، اتنے ہی ایڈمنسٹریشن افیکٹو ہوگی. جب میں خیبر کے ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہاں پہ ڈرگ مافیا انوالو ہے. آپ کی ایجنسی اردو کے ازدی ہند سے 8 کی طرح افغانستان کے اندر جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اور 3 اطراف سے افغانستان انوالو ہے، ٹیریٹوریل کنٹیگوٹی ہے. آپ کے خیال میں فورن ہینڈ اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے؟ پیسہ آ رہا ہو، ڈرگز آ رہے ہوں؟ بالکل پاسبلٹی ہے، لیکن میں کنفرم یا ڈینائی اس کو اس لیے نہیں کروں گا کہ اٹس ٹو ارلی فار می ٹو سے سو، کیونکہ مجھے یہ چیزیں اس طرح کہ آدمی پرسنلی کرے. انفارمیشن تو ہمارے پاس کافی آتی ہے، اینڈ دیر از پولیٹیکل ایجنٹ کا آفس اس طرح ہے کہ دیر از جو کہتے ہیں نا انفارمیشن اوور لوڈ ہے، تو سفٹنگ تھرو دیٹ انفارمیشن اور آتھینٹیکیٹنگ اٹ ریکوائرز ٹائم. تو پرہیپس نیکسٹ ٹائم جب آپ سے ملاقات ہو تو آئی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل یو. یہ بتائیے گا کہ فائنلی کہ آپ نے ریٹ کی بات کی، ایک ریٹ اسٹیبلش کرنے کا موقع تھا، ایک کوشش کی گئی روڈ کے ذریعے کانوائے کو موو کیا گیا. یا تو وہ انتظامی طور پر آپریشن صحیح طریقے سے پلان نہیں کیا گیا تھا، اس کے اندر ملیشیا بھی انوالو تھی، اس کے اندر فوج بھی انوالو تھی، اس کے اندر سیاسی انتظام پولیٹیکل ایجنٹ کا آفس بھی انوالو تھا. تو ایک کلیکٹیو اور کمبائنڈ ایفرٹ کے طور پہ وہ ہوا، اور جو اس کا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ جو ہے ایک استعارہ بن گیا ہے، ایک سمبولزم بن گیا ہے یہاں پر کہ جی کہ یہ ریٹ کا حال ہے جی آپ کا، یہ آپ کی فورسز ہیں جی، آپ دوائیاں تو انشور کر نہیں سکتے، جان و مال کا تحفظ. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ایونٹ؟ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کچھ زیادہ غلط نہیں کہتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ وی آر ناؤ آپریٹنگ ان چینج انوائرمنٹس، دس از ناٹ اے کنونشنل وار. اور یہ جو روٹ یہ کانوائے موومنٹ تھے روڈ پہ، دس واز یہ ٹریڈیشنلی ان کو کہتے تھے آر او ڈیز، کہتے ہیں روڈ اوپننگ ڈیز. تو اس میں ہاسٹائل ٹیریٹری میں سے گزرنے کے لیے ایس او پیز ہوتے تھے. اب ہمارے اس میں تو آرمی اس طرح ڈائریکٹ انوالو نہیں تھی، البتہ ہیلی کور ہم نے پرووائڈ کیا ہوا تھا جو ٹل میں بیس تھا. ایف سی کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی، لیویز ساتھ تھے. اٹ واز پارشلی اے فیاسکو، کیونکہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی تھی کہ ان گڈس کو خیریت سے سیکیور ڈیسٹینیشن تک پہنچائیں. آئی ہیو آلریڈی ریٹن ٹو دا گورنمنٹ کہ آرمی، ایف سی ہیڈ کوارٹرز اور فاٹا ہیڈ کوارٹرز یہ کمبائنڈلی ایک انکوائری کرے، ناٹ ٹو اپورشن بلیم آن اینی ون.
or any institution or individual, they can just to pinpoint the lacunas کہ کس کس سے کیا غلطیاں ہوئے ہیں, because it's by doing that we learn, pinpointing our mistakes, owning up to them and rectifying them. جب تک ہم اپنے mistakes identify نہیں کریں گے, rectify نہیں کریں گے, تو we cannot move forward. تو I have already written to them and I want کہ انکوائری ہو پولیٹیکل اس سے جس غلطی ہوئی ہے, ایف سی والوں سے جو غلطی ہوئی ہے اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ ہو, تاکہ نیکسٹ ٹائم, کیونکہ کانوائز تو ہم نے چلانے ہیں, گورنمنٹ کی ریٹ اسی میں کہ یہ کانوائز موو کریں تاکہ ادھر صرف نہ شیعوں کو سنیوں کو, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ادھر میڈیسنس کی شارٹیج ہے, اسینشیل کموڈیٹیز کی شارٹیج ہے, اور یہ رزق کی ترسیل یہ نہ اسلام ہے نہ میرا خیال ہے کوئی دین کوئی مذہب اس کو وہ نہیں کرے گا, لیکن دے ہیو دس ٹوسٹڈ ورژن آف اسلام, یا جو بھی یہ کر رہے ہیں صرف یہ وہ نہیں ہے کہ شیعوں پر اہل تشیع پر رزق بند کیا ہوا ہے, اہل سنت کافی سبسٹینشیل پاپولیشن لاکھوں میں اوپر ہے, ان کو بھی سامان نہیں مل رہا, تو روڈ ہم کھولیں گے اس کے لیے. پر یہی ہے کہ دس ٹائم وی آلسو پلان ٹو, ایلڈرز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس میں, اور ود دا پیسج آف ٹائم دے آر ناٹ کمنگ ٹو دا فور فرنٹ, وی وانٹ دیم کہ دے شوڈ کم ٹو دا فور فرنٹ. اور جس طرح ہمارے رواج میں بھی ہے, ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ جو چیز غلط ہے اگر اس کو خود نہیں روک سکتے تو کہہ تو دو. تو ایلڈر سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ غلط کر رہا ہے تو اگر آپ خود نہیں روک سکتے تو دا گورنمنٹ از دیر, لیکن یو ایٹ لیسٹ پوائنٹ اٹ آؤٹ کہ آپ نے میرے ٹرائب میں یہ بندے تعاون نہیں کر رہے, شرپسند ہیں, ہم اس کا کچھ نہیں کرتے, آپ امداد کریں. گورنمنٹ جب امداد نہیں کرے گی تب پھر گورنمنٹ سے گلہ کیا جا سکتا ہے, لیکن جب تک یہ انڈائریکٹ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن ہے تو وی ہیو ٹو ورک ود ان دس سسٹم. تھینک یو ویری مچ. قرم ایجنسی کے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے, صرف ایک جھلک ہے اس ایجنسی کے وہ معاملات جو بہت عرصے پہلے طے ہو جانے چاہیے تھے, نہیں ہو پائے. ٹرائبل ایریا کے اندر آپ ٹریول کریں تو آپ کو ہر جگہ پر اسی قسم کی کہانیاں نظر آئیں گی, جس کے اندر حکومت کی رٹ کے معاملات ہیں, جس کے اندر لوگوں کے اپریہنشنز اور ایسے جذبات ہیں جن کا وہ اظہار آن کیمرہ نہیں بھی کرتے, اور بعض اوقات جب کرتے ہیں تو ہم دکھا بھی نہیں پاتے. بہت دل جلے ہوئے ہیں ان لوگوں کے. ریاست کی رٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اصطلاح تو بہت استعمال ہوتی ہے, لیکن ریاست کی رٹ اصل میں ہے کیا؟ ریاست کی رٹ سے مراد یہ ہے کہ ریاست کے پاس اس بات کی استطاعت ہونی چاہیے کہ اس کے بنائے ہوئے قوانین کے احترام میں لوگوں کو یا مجبور کیا جائے یا لوگوں کو مائل کیا جائے. اگر ریاست اپنے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل درآمد کے لیے لوگوں کو نہ مجبور کر سکتی ہے, نہ مائل کر سکتی ہے, اور نہ ہی ان کو اس طرف کنونس کر سکتی ہے کہ یہ قوانین کی بہتری کے لیے بنے ہیں, تو ریاست کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. دوسری اہم بات, صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ریاست کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور جب بھی کوئی قانون کی پامالی کرے تو اس کے سر کے اوپر ڈنڈا مار دے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, ریاست کو اپنی پرفارمنس کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کے اندر نظر آنا چاہیے. اگر قرم ایجنسی جیسے علاقے کے اندر میڈیسنز موجود نہیں ہیں اور رستے بند ہیں تو یہاں پر فلائٹس کیوں نہیں شروع کی جاتی, یہاں پر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سروسز کیوں نہیں لائی جاتی, روڈز کو کیوں نہیں کھلوایا جاتا؟ اگر ریاست لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر پاتی, اگر ریاست اپنے شہریوں کے مابین جو فرقہ واریت کے معاملہ ہو یا قبائلی جھگڑے ہوں اس کے اندر تصفیہ نہیں کروا سکتی, اگر ریاست لوگوں کے صحت کے مسائل حل نہیں کر سکتی, ان کو تعلیم فراہم نہیں کر سکتی, ان کی جان اور مال کا تحفظ فراہم نہیں کر سکتی, اور عملی طور پر اپنے شہریوں کو یا اسمگلرز کے ہاتھوں پہ چھوڑا ہوا ہے, اور یا جو برابر کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ذریعے سپلائز کے ذریعے سسٹین کیا ہوا ہے, تو لوگ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ اس ریاست کی ریٹ کی بات تو ہم بہت سنتے ہیں لیکن اس کی ریٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. قرم ایجنسی ہو, ٹرائبل بیلٹ ہو, سیٹل ڈسٹرکٹس ہوں, نہ صرف ریاست کو اپنی ریٹ کو قائم کرنا ہے اپنے زور بازو کے ذریعے لوگوں کو کنونس کر کے, بلکہ اپنے پرفارمنس کے ذریعے بھی. ہم میں سے جو لوگ بھی ہنسا کرتے تھے کہ حامد کارزائی صاحب ہمیں کس طرح دھمکی دے سکتے ہیں, حامد کارزائی سے اپنے گھر کے حالات ذرا دیکھیں, اپنا گھر تو سدھار نہیں سکتے. آج جب ہم قرم ایجنسی آئے ہیں اور یہاں پر ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم افغانستان کے مشکور ہیں کہ ہمیں کم از کم زندگی کی سپلائز بھی وہ دے رہے ہیں جو پاکستان کی ریاست کی طرف سے نہیں آ رہی, تو یقین مانیں ہمیں اس بات پہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ شاید ہم نے حامد کارزائی صاحب کی تھریٹ کو بہت لائٹلی لیا تھا. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. پارا چنار, ہیڈ کوارٹر آف قرم ایجنسی. اللہ حافظ.